ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، معراج کا واقعہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے اسراء، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہوا، یہ اسراء کہلاتا ہے. اور دوسرا اس کا حصہ ہے معراج، جو بیت المقدس سے آسمانوں کی بلندیوں تک کا سفر ہے. پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک، جو معراج کہلاتا ہے. پہلا حصہ اسراء ہے اور دوسرا معراج ہے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں جسم اطہر کے ساتھ انہوں نے یہ سفر کیا ہے. جسم مبارک یہی ہے اور بیداری کی حالت میں ہے. یہ سفر آپ علیہ السلام کا ہوا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اب یہ جو سفر ہوا اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی. اور یہ سفر کیوں تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم نے اپنی بہت ساری نشانیاں آپ علیہ السلام کو دکھانی تھی. یہ سفر اس وجہ سے تھا. اور یہ جتنی بھی نشانیاں تھیں، بہت ساری نشانیوں کا ذکر متعدد احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے. کئی احادیث ہیں جس میں معراج کے سفر کا ذکر ہے اور اس میں جو نشانیاں آپ علیہ السلام نے دیکھی اس کا ذکر ہے. ہمارے یہاں عموماً ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ کو نماز کا تحفہ ملا، اور وہ پہلے 50 تھی اور پھر کرتے کرتے 5 ہوئی. بس اتنا ہی ایک بات ذکر ہوتی ہے. جنت کی سیر و جہنم کی دکھائی گئی. اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ عملی زندگی کے اندر اس کا ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟
یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ کو جہنم دکھائی گئی، آپ کا بڑا معجزہ ہے. آپ کو نماز کا تحفہ ملا، ایک بہت بڑا تحفہ ہے. آپ کو سیر کرائی گئی، بہت بڑی بات ہے. یہ تو آپ علیہ السلام کی عظمت کی دلیل ہے. آپ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، آپ کی عظمت کی دلیل ہے. یہ سب کچھ تو ہوا، اس میں ہمارے لیے سوچنے کا مقام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی. اب اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ بات سمجھیں کہ قرآن کریم میں بہت سارے وعدے جو ہیں اس کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے وعدے کیے. یہاں پہ ایک تو عمومی بات ہے، تمام لوگوں کو جمع کیا گیا. اللہ نے پوچھا الست بربکم، بھئی ہاں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلی، ہاں ہیں آپ ہمارے رب ہیں. ایک مشہور بات ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت کو اپنا الہ اور معبود مانا تھا. دوسرا یہ کون وعدہ لیا تھا؟ خواص سے. یہ تو عام وعدہ تھا، عوامی سطح پہ. ایک وعدہ خواص کے ساتھ تھا جو انبیاء کرام سے لیا گیا تھا، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے اور اگر تمہارے وقت میں آ جائیں تو ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ نبی آخر الزمان ہوں گے، سب سے آخری نبی ہوں گے، اور باقی جو انبیاء جن سے وعدہ لیا جا رہا ہے وہ تو پہلے گزر چکے، اپنے دور نبوت گزار چکے، دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ان کے اوپر ایمان کیسے لے کر آئیں گے؟ ایک بات. اور ان کی مدد کیسے کریں گے؟ دوسری بات. اب یہ جو بیت المقدس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ وعدہ اللہ کا پورا ہو گیا. انبیاء کے ساتھ جو وعدہ تھا، اللہ کا جو آپس میں ایگریمنٹ تھا، وہ آپس کا جو ایگریمنٹ تھا یہ پہلا تو پورا ہو گیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ آپ علیہ السلام نے امامت کروائی اور باقی جتنے انبیاء تھے ان سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. گویا کہ سارے انبیاء نے آپ علیہ السلام کی امامت کے اوپر اتفاق کیا اور آپ کے اوپر ایمان لے کر. ایک بات تو یہ ہے. تو جب تمام انبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تو پھر ان کے امتیوں کا تو بطریق اولا یہ کام بنتا ہے کہ وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کریں، آپ کی تعلیمات کو مانیں اور آپ کے اوپر ایمان لے کر. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، جو بھی کوئی جس مذہب سے جس کا تعلق ہے اور جو کسی نہ کسی درجے میں انبیاء کو مانتے ہیں، تو سارے کے سارے انبیاء وہاں پہ موجود تھے. ساتھ میں وہاں پہ نماز پڑھی، امامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اور آپ علیہ السلام کو آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہاتھ پکڑ کے. تو پھر جب انبیاء مان گئے ہیں تو پھر امتیوں کا ماننا تو لازم ہے کہ انہیں بھی ماننا چاہیے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں اور ان کے اوپر ایمان لانا چاہیے. ایک تو یہ ہمارا دو واضح پیغام ہے. تمام جتنے بھی مذاہب ہیں کسی نہ کسی درجے میں کسی بھی نبی کو مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی بات کو مانتے ہوئے، اپنے نبی کے عمل کو دیکھتے ہوئے، جب وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنے نبی کی بات کو مانتے ہوئے، اپنے نبی کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کریں اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. اس سے آگے چلیں. معراج کا سفر ہوا. اب وہاں پہ جو بہت ساری باتیں ہیں ان میں سے ایک اہم بات کیا ہے؟ اس میں ایک تو نماز کی بہت اہم بات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جتنے احکامات ہوئے، جتنی باتیں ہوئی، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ علیہ السلام تک پہنچائی. لیکن نماز ایک ایسا کام تھا جس کے لیے آپ علیہ السلام کو معراج پہ بلایا گیا.
بڑے ہی اعزاز کے ساتھ، بڑے ہی اکرام کے ساتھ آپ کو یہ تحفہ دیا گیا. اور جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو زیادہ اہمیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اور نماز بہت اہم تھی، اس لیے پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز پیش کی کہ نماز کا ہم تحفہ آپ کو دیں گے. اس بات کا لازمی طور پر خیال رکھنا چاہیے. وہاں پہ آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. مختصر کرتے ہوئے جو کام کی بات ہے وہ میں آپ سے عرض کروں. ایک بات تو میں نے آپ سے عرض یہ کر دی کہ ہم تمام مذاہب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی بات کو مانتے ہوئے آپ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کریں. لا تؤمنون به. اچھا اس میں دوسرا حصہ ولا تنصرن، یہ چھوٹ گیا، اس کو بھی سمجھ لیجیے. ولا تنصرن کہ بھی اس کی مدد بھی کرنا. آپ کے زمانے میں آ جائیں، ایمان بھی لانی ہے اور مدد بھی کرنی ہے. اب وہ تو چلے گی، مدد کیسے ہوگی؟ ولا تنصرن، مدد کیسے ہوگی؟ تو مدد ایسے ہوگی کہ علماء نے بات لکھی ہے، مدد ایسے ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی تمام انبیاء کے نمائندے بن کر جب تشریف لائیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لائیں گے، تو یہ ولا تنصرن ہوگا کہ آپ علیہ السلام کے دین کی مدد ہوگی. ٹھیک ہے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا، قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر ایک اسلامی نظام کا قیام ہوگا. یہ ولا تنصرن ہے کہ یہ دین کی مدد ہوگی. یہ دونوں کام ہو گئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے نمائندے کے طور پر کام کریں گے. ایک تو یہ لا تؤمنون به ولا تنصرن. اگلی بات یہ کہ معراج پہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ یہاں کی زمین بھی بہت اچھی ہے اور یہاں کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے. یہ پیغام دے دینا. یہاں کی زمین بھی اچھی ہے اور پانی بھی میٹھا ہے. اب آپ یہ بات ذرا سوچیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ جب کوئی انسان گھر بناتا ہے یا کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ایک تو وہاں پہ زمین بھی اچھی ہو اور دوسرا پانی بھی وہاں پہ ہونا چاہیے. جہاں پہ انسان زمین خریدتا ہے، پلاٹ لیتا ہے، سوسائٹیاں بنتی ہیں، تو یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. آج بھی ہمارے سائنسدان جو مختلف سیاروں کے اوپر ایک تجربہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انسانی زندگی کا قیام ممکن ہے یا نہیں ہے، تو یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پانی ہے یا نہیں ہے، زمین وہاں کی کیسی ہے، رہائش کے قابل ہے کہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ پانی وہاں پہ ہے یا نہیں، پانی کیسا ہے، اور دوسرا وہاں پہ زمین کیسی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ بھئی سلام بھی دینا اور یہ بھی کہنا کہ یہاں کی زمین بڑی اچھی ہے اور یہاں کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے. ایک بات تو یہ، ایک اس بات کو ذہن میں رکھیں، زمین اور پانی کی بات کو. دوسرا ایک بات ایک اور ذہن میں رکھیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جنت چٹیل میدان ہے. جنت چٹیل میدان ہے. اور یہ جو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہاں کی سبزہ ہے، ہریالی ہے، اور وہاں کے جتنے جو چیزیں بنتی ہیں، محلات ہیں، یہ سب وہاں پہ اس طور پر تیار ہوتے ہیں. وہاں کا میٹیریل ہم یہاں سے بھیجتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہوتا ہے، وہ صدقہ خیرات کی صورت میں ہوتا ہے، وہ نماز کی صورت میں ہوتا ہے، وہ حج عمرے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ علیہ کلمۃ اللہ کے لیے جو بھی محنت اور کوشش کی جاتی ہے اس کی صورت میں ہوتا ہے. کہ آپ دین کی سربلندی کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سارا میٹیریل وہاں پہ پہنچتا ہے، اور گھر بھی تعمیر ہوتے ہیں، وہاں پہ درخت بھی لگتے ہیں، وہاں پہ باغات بھی بنتے ہیں، وہاں پہ نہریں بھی جاری ہوتی ہیں، اور سارا کچھ وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے جنت کے اندر، وہ سارا یہاں سے ہمارا اس صورت میں میٹیریل پہنچ رہا ہے. اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں. دو پوائنٹ آپ کو بتا دیے، ایک زمین کا اور ایک پانی کا. دوسرا بتا دیا کہ وہاں چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی ہے،
اور وہاں پہ جو صورت ہم اعمال یہاں سے بھیجیں گے وہ وہاں پہ جو انعامات کی صورت اختیار کریں گے. اب تیسری چیز پھر ان سب کو ہم ملا کے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں جب چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اگر تو وہ نیکوکار ہے تو اس کے لیے پہلے جہنم کی ایک کھڑکی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے بڑے اچھے اعمال کیے، نیک کام کیے، زندگی اچھی گزاری، اللہ کے احکامات کے مطابق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہے تم نے، تو اب یہ والا مقام تمہارا نہیں ہے. وہ بھی بند کر دیا جاتا ہے اور پھر جنت کا دروازہ یا کھڑکی جو بھی ہے وہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہاں پہ تمہارا مقام ہے. اور اسی طریقے سے جب کوئی برا آدمی جاتا ہے دنیا سے، جب برا آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے جنت کا دروازہ یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تم نے اچھے اعمال نہیں کیے، دنیا کے اندر اچھی زندگی نہیں گزاری، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کی. اگر کرتے تو یہ مقام تمہارا ہوتا، اگر کرتے تو یہ مقام ہوتا جو جنت کا دروازہ یا کھڑکی کھولی ہے یہ ہوتا. اب بند کر دیا جاتا ہے اور پھر جہنم کا دروازہ یا کھڑکی کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تمہارا مقام ہے جو تم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، اس حساب سے تمہاری جزا ہے. اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کا آخرت کے اندر اس کے دو پلاٹ بک ہیں. یہ جو آخر میں آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ پہلے نیک بندہ ہے تو پہلے جہنم والا دروازہ کھلتا ہے، بتایا جاتا ہے یہاں پہ تمہارا پلاٹ بک تھا، یہاں پہ بھی تھا، لہٰذا تم نے اچھے کام کیے، یہ پلاٹ ختم ہو گیا، تمہیں جنت میں جو پلاٹ تھا وہ تمہارا مل گیا، وہ والا ہم نے کینسل کر دیا. اور اگر برا آدمی ہے تو پہلے جنت والا دکھایا جاتا ہے، اگر تم اچھے کام کرتے تو یہ والا پلاٹ بک تھا، یہ تو ہم نے کینسل کر دیا، تمہارے اعمال ٹھیک نہیں تھے، تو یہ جو پلاٹ تمہارے نام تھا یہ ہم تمہیں دیتے ہیں، جہنم کا ہے یہ تمہارا ہے. اب سمجھ گئے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں بھی پلاٹ ہے انسان کا اس کے نام پہ اور جہنم میں بھی ہے، دونوں جگہ پہ ہے، زمین دونوں جگہ پہ اس کے نام کی ہے. اب دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کس کی کر رہے ہیں، محنت کس کے لیے کر رہے ہیں، تیاری کس کے لیے کر رہے ہیں، اب وہ اس کو الاٹ ہو جائے گا اور دوسرا کینسل ہو جائے گا. اچھے کام کیے تو جنت والا پلاٹ اس کو مل جانا ہے، جہنم والا کینسل ہو جانا ہے. اور اگر برے کام کیے دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر جنت والا کینسل ہو جانا ہے، جہنم والا مل جانا ہے. تو اب یہ جو دونوں میں سے جو سب ملنا ہے اس کا دار و مدار کیا ہے، وہ دنیا کے اعمال ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو فرمایا تھا، آپ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جو جنت کی زمین ہے یہ بڑی اچھی بھی ہے، جو جنت میں ملاقات ہوئی اچھی بھی ہے اور اس کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے، تو لہٰذا اپنی امت کو یہ بتا دینا کہ اس کے لیے تیاری کریں، محنت اس کے لیے کریں، کوشش اس کے لیے کریں. تو جو بڑا ایک سبق ہمیں ملتا ہے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے کوشش جنت میں جو ہمارے لیے پلاٹ ہے اس کے لیے کرنی ہے، اور صرف ٹیکنیکل کا اعلان لینا ہے یا اس کے اوپر اور بھی بنا ہوا لینا ہے یہ بھی ہماری مرضی ہے. جتنا اچھا ہمیں پلاٹ چاہیے اتنی زیادہ محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی کوئی سوسائٹی میں چاہیے، ہلکا پھلکا سا چاہیے تب بھی آپ کی مرضی، اور ایک بہت اچھا شاندار بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی، جیسا بھی بنانا چاہیں. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے جتنی زیادہ محنت ہوگی، کوشش ہوگی، اللہ کی طرف توجہ ہوگی، آپ علیہ السلام کے اعمال کی طرف توجہ ہوگی کہ کیسے کون سا عمل کیا، مجھے کیا عمل کرنا ہے، اللہ کا ہر حکم ہر حال میں ماننا ہے، یہ کیسے ہوگا، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تب جا کے ہمیں وہ پلاٹ ملنا ہے انشاءاللہ جو اللہ نے ہمارے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فکر کی بات ہے، پھر پریشانی کی بات ہے کہ ہمیں اس زندگی سے نکلنا ہوگا، ہمیں وہاں سے پھر نکلنا ہوگا. ہمیں وہ پلاٹ نہیں چاہیے، جب نہیں چاہیے تو محنت ہوگی اس کے لیے، پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اور اس کے لیے محنت اور کوشش کیا ہے
سفر معراج کا جو بہت بڑا اللہ نے تحفہ دیا ہے نماز کی صورت میں، اس کو اپنانا ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیابی یہی ہے، اللہ جس کو کامیابی کیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، محنت کریں کہ نماز کسی بھی حالت میں، کوئی بھی صورت ہو، کتنی ہی مصیبت میں ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے، بہت خوشی کا مقام ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے، کتنی ہی مصروفیت ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے، کتنی ہی فرصت ہو تب بھی نماز پڑھنی ہے، کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑنی۔ تب ہی جا کر یہ ممکن ہوگا کہ ہمیں جو اللہ نے جنت میں ہمارے لیے پلاٹ بک کیا ہے اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب نماز ہوگی تو سارے احکامات انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سارے کے سارے احکامات ہماری زندگی میں آتے چلے جائیں گے جب ہم نماز شروع کر دیں گے۔ ابھی تک پڑھ رہے ہیں تو اس کی فکر کریں کہ کیسی ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور اگر نہیں پڑھ رہے تو آج ہی سے توبہ استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ یہ گناہ تو معاف فرما دے گا، اور ہمیں جو نمازیں رہ گئی ہیں ہماری اس کی قضا بھی لازم ہے۔ ایک ہے نا کہ گناہ کا ہونا اور ایک ہے نیک اعمال کا چھوڑ دینا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو نیک عمل کا چھوڑا ہم نے، اللہ کا حکم کا چھوڑ دیا، اس کے اوپر گناہ بھی ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں سچے دل کے ساتھ کہ اللہ جتنی نمازیں چھوٹ گئی وہ چھوٹ گئی، آئندہ کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، پکا عزم کر لیا، اور جو چھوڑی تھی اس کے اوپر شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ اللہ آج تک تجھ سے بغاوت کی ہے، تو نے بلایا ہم نہیں آئے، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تو بلائے گا ہم آئیں گے انشاءاللہ، ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ معراج میں بلا کے آپ نے تحفہ دیا ہے، اس کی اہمیت آج ہمیں سمجھ میں آئی ہے۔ باقی احکامات دنیا میں ملے، نماز کا تحفہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر بلا کر پورے پروٹوکول کے ساتھ دیا، ہم نے یہ چھوڑ دی تو یار آئندہ نہیں چھوڑیں گے، آئندہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ اور یہ پھر ساتھ ساتھ جو رہ گئی ان کی قضا ہوتی رہے، اللہ سے معافی تلافی بھی ہوتی رہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جو جنت میں مسلمان کا ایک مقام اللہ نے طے کیا ہے وہ انشاءاللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ سمجھا